اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ چوتھا درس تمام ہوا ہے جی۔ اس درس کے بعد چوتھا درس کس بارے میں تھا؟ زندگی کے جو ناخوشگوار حادثات و واقعات ہیں۔ اصل گفتگو کیا تھی؟ رخسار وسیم آپ لوگوں کو معلوم ہے، اصل گفتگو یہ تھی کہ جب ہم نے یہ بتایا کہ اصول دین میں خدا کے صفات میں سے عدل ہی کو کیوں رکھا، اس کا جوابات دے دیے۔ پھر جب ہم نے مان لیا کہ چلو، سامنے والے نے مان لیا چلو اتنے صفات میں سے خدا کی ایک صفت، کیونکہ یہ اکثر صفات اسی میں آ جاتی ہیں اس لیے رکھا۔ پھر ہم کہتے ہیں اول توحید دوسرے عدل، یعنی ہم خدا کو عادل مانتے ہیں تو اس کے اوپر دلیل کیا ہے عادل ہونے کی؟ تو عقلی دلیل دی تھی اور قرآن سے تو ہے ہی، تو دلیل ہم دے چکے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا تھا تیسرے درس میں کہ کچھ نادان ناسمجھ لوگ کچھ حادثات کچھ واقعات کو بیس بناتے ہیں اس بات کے اوپر کہ خدا نعوذ باللہ عادل نہیں ہے، بلکہ بعض اعتراضات تو ان کے اس طریقے کے ہوتے ہیں جس سے خدا کے وجود کا انکار ہو جاتا ہے کہ خدا ہے ہی نہیں نعوذ باللہ جیسے۔ تو اب ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ آپ سے اگر رخسار فاطمہ کوئی کہے کہ آپ کہتی ہیں اصول دین 5 ہے، ان میں اول توحید دوسرے عدل، یعنی خدا عادل ہے، تو آپ نے دلیل کیا ہے خدا عادل ہونے کی؟ آپ نے بتا دیا کہ جب بھی ظلم اگر کوئی انسان کرتا ہے یا کوئی چیز تو 4 وجہوں سے کرتا ہے، وہ چاروں وجہ خدا میں نہیں ہے، لہذا خدا ظالم نہیں ہے تو عادل ہے، دلیل دے دی۔ پھر آپ کو پاس سامنے والا آپ کے دلیل دیتے کیا کہے گا؟ کچھ حادثات و واقعات پیش کرے گا وہ آپ کے سامنے، تو یہ بتاؤ یہ زلزلے آ کے لوگوں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، سیلاب آ کے لوگوں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، اور یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، تو یہ عدالت کے خلاف نہیں ہے کہ ایک بیچارہ بے خطا انسان کا گھر تباہ ہو گیا؟ جی زلزلہ آیا گھر ڈھہ گیا لوگ مارے گئے، سونامی آ گئی لوگ مارے گئے، تو یہ تو ظلم نہیں ہو گیا ان کے لوگوں کے اوپر؟ جی رخسار یہ ظلم ہوا؟ وسیم جوہر ظلم ہوا یہ؟ تو کیا جواب دیں گے؟ بس نہیں پہ مان جائے گا سامنے والا آپ کی بات؟ کیا کہیں گے آپ؟ کیا کہیں گے آپ کہ خدا نے جو یہ زلزلے بھیجے، یہ بھیجا اور یہ بھیجے، تو اگر آپ کہتے ہو خدا عادل ہے تو یہ کیا ہے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ رخسار سمجھ میں آ رہے ہیں؟ ایک جواب نہیں، کہا کہ آفتیں مصیبتیں جو ہیں یہ آپ کو لگ رہا ہے یہ ظلم ہے، نہیں تو اگر آپ 4 کچھ وجہ ہیں، ضروری نہیں کہ ہر زلزلہ ہر طوفان ہر مصیبت ہر آفت کا ایک ہی فلسفہ ہوگا، اس کے کچھ فلسفے ہیں۔ پہلی بات تو جو انسان یہ کہتا ہے کہ یہ عدل نہیں ہے ظلم ہے، پہلی بات تو وہ انسان جب بھی یہ کہتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے یا چیز بری ہے، وہ اپنے آپ کو دیکھ کے کہتا ہے، جو چیز اس کے لیے اچھی ہے اسے اچھی سمجھتا ہے، جو اس کے نقصان کی ہوتی ہے وہ بری سمجھتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ اس سے اکثر کا فائدہ ہے۔ مثلا زلزلے آ رہے ہیں، زلزلوں سے اگر کچھ گھر تباہ ہو رہا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے زلزلے سے زمین میں میٹھا پانی بنتا ہے، سمندر کے پانی کی زندگی ملتی ہے، گیس بنتا ہے، تیل بنتا ہے، پیٹرول بنتا ہے، اور جن کتنی۔ کہا کہ پھر اور مصیبتوں کا کیا کہیں گے؟ ہر آفت و مصیبت کا یہی فلسفہ ہے؟ نہیں، کچھ عادت کچھ مصیبتیں آفتیں انسان کے لیے زندگی میں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ اسے آگاہ کیا جا سکے، تاکہ اسے آگاہ کیا جا سکے۔ کلثوم آصفہ اپنا مائک بند کیجئے، ڈسٹرب کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بعض مصیبتیں اور آفتوں کا فلسفہ یہ ہے تاکہ وہ انسان کو آگاہ اور متنبہ کرنے کے لیے ہوتی ہیں، تاکہ انسان آگاہ ہو جائے، خدا کو نہ بھول بیٹھے، کیونکہ انسان سب سے پہلے جب اسے کچھ ملتا ہے نا، کہاوت ہے نا، وہ جب کمینہ عروج پاتا ہے اپنی اوقات بھول جاتا ہے، انسان ایسا ہی ہے، جب اسے ناز و نعمتیں ملنے لگتی ہیں وہ خدا تک کو بھول بیٹھتا ہے، اپنے اور لوگوں کو توڑے، اور جو لوگ اس کے رشتہ دار تعلقات ہیں ان کو تو دور کی بات اپنے خالق تک کو بھلا بیٹھتا ہے۔ لہذا کچھ آفتیں مصیبتیں اس لیے دی ہیں تاکہ انسان آگاہ ہو جائے کہ اس کے ہر چیز اس کی قدرت میں نہیں ہے۔ کچھ آفت، کیا ساری مصیبتیں اسی وجہ سے ہیں آگاہ کرنے کے لیے؟ نہیں، کچھ مصیبتیں اس لیے ہیں کیونکہ انسان مصیبتوں میں ہی پرورش پاتا ہے۔ وہ انسان جو ناز و نعمت میں پلا ہوتا ہے وہ
ہلکی سی مشکل برداشت نہیں کر پاتا، لیکن ترقی نہیں کر پاتا. لیکن آپ جتنے ترقی یافتہ لوگوں کے بارے میں زندگی اٹھا کے دیکھیں گے تو وہ سب مصیبتوں سے کیسے گزر کے نکلے ہیں، تبھی جا کے کامیاب بنے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ یا جیسے آپ اس کی روڈ کی مثال دی تھی کہ جب انسان سیدھے روڈ پہ جاتا ہے، بالکل روڈ اگر بالکل سیدھا سیدھا ہو تو انسان سو جاتا ہے، غفلت میں پڑ جاتا ہے اور ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. لیکن جب دیکھ رہا ہے کہ روڈ اونچا نیچا ہے، موڑ ہے، تو وہ سوتا نہیں ہے، آگاہ ہو کے چلتا ہے. تو بعض مصیبتیں آفاتیں آگاہ کرنے کے لیے ہوتی ہیں، بعض اس لیے کہ انسان مصیبتوں میں ہی پلتا بڑھتا ہے. اس بعض مصیبتوں کا فلسفہ یہ ہے. یہی ہم نے ابھی تک پڑھا تھا. اور کیا پڑھا تھا؟ بعض مصیبت. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے. یا بعض ایسی ہوتی ہیں تاکہ انسان کیا کرے. یہ دیکھیے آپ نے پڑھا تھا خدا کی طرف رجوع. بعض مصیبتیں اس لیے ہیں کہ انسان تاکہ خدا کی طرف پلٹ آئے، ورنہ بہت سے لوگ خدا کو ہی بھول بیٹھتے ہیں. یہ 4 فلسفے ابھی تک بیان کیے آفتوں کے اور مصیبتوں کے. اس کا مطلب یہ ہوا یہ ساری آفتیں مصیبتیں جو ہوتی ہیں خدا کی عدالت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. خدا عادل ہے. یہ آفات و مصیبات، سب سے پہلی بات تو ساری انسان کی اگر کوئی آفت و مصیبت اس لیے نہیں، آگاہ کرنے کے لیے نہیں ہے. بعض مصیبت مثلا کیا کرنے کے لیے، اسے پرورش دینے کے لیے نہیں ہے. بہت سی چیزیں ان کے لیے نہیں، تو پھر وہ کس لیے؟ وہ انسان کی ایجاد کرتا ہے. اگر ایک سیلاب سے شہر میں کوئی مصیبت نہیں آ رہی، گاؤں میں مصیبت آ رہی ہے، تو یہ کس کی خطا ہے؟ انسان کی. کہ اس نے گاؤں شہر، اللہ نے گاؤں اور شہر بنائے ہیں، انسان نے بنا لیے. یہ تم اپنے پکے گھر بنا کے بیٹھ گئے، یہ نہریں بنا دی اس طریقے سے، اور تم نے جب چاہا پانی کہیں کو کاٹ دیا. تو یہ اللہ کر رہا ہے، انسان کی غلطی ہے. یہ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں نے. یا مثلا پیڑ پودے کاٹنے شروع کر دیے، تباہی مچانی شروع کر دی، تو کیا ہوا؟ نیچر کے ساتھ چھڑ چھاڑ کی نا. تو کہیں پہ بارش بالکل ہی نہیں ہو رہی، کہیں پہ ہو رہی ہے تو بے تحاشا ہو رہی ہے، رکنے کا نام نہیں لے رہی. کس کی غلطی ہے یہ؟ کیا یہ خدا کر رہا ہے؟ نہیں. لہٰذا یہ آفتیں مصیبتیں اللہ کی عدالت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یا تو یہ انسان نے خود ایجاد کی ہیں، یا وہ آگاہ کرنے کے لیے انسان کو، یا خدا کی طرف پلٹ آئے انسان تاکہ اس لیے ہیں، یا کچھ مصیبتیں اس لیے ہیں تاکہ انسان مصیبتوں کو جھیل جھیل کے قوی اور طاقتور بن کے ترقی کرے. یہ درس ہم نے پڑھا. سوچیے اور جواب دیجیے. ہماری خلقت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تک پہنچنا، کمال تک پہنچنا. اور ہم کس طریقے سے اس مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کس طریقے سے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں؟ تاکہ ہم مشکلات کو سامنا کر کے کمال تک پہنچ سکتے ہیں. انسان کس طرح مشکلات کی وجہ سے قوی اور باہمت ہوتا ہے؟ مشکلوں سے انسان قوی کیسے ہو جاتا ہے؟ کہا کہ جب انسان پہ مصیبتیں پڑتی ہیں تو پھر انسان کو پتا ہے کہ مجھ پہ مصیبتیں پڑ رہی ہیں، ہار ماننے سے تو کوئی فائدہ ہے نہیں. لہٰذا اس کا مقابلہ کیا جائے. جتنا مقابلہ مصیبتوں کا کرتا رہے گا اتنا طاقتور ہوتا چلا جائے گا، اتنی ہی محنت کرتا چلا جائے گا اور ترقی کرتا چلا جائے گا. کیا آپ ایسے افراد کو دیکھا ہے آپ نے؟ یا ان لوگوں کے بارے میں تاریخ میں پڑھا ہے؟ کن لوگوں کے بارے میں؟ جنہوں نے مشکلات اور تکلیفوں کی آغوش میں پرورش پائی ہو اور وہ کسی بلند اور بالا مقام پر پہنچے ہوں. کتنے لوگ ہیں؟ روحانی تو چھوڑیے، آپ دنیاوی لوگوں کو دیکھ لیجئے کتنی مصیبتوں میں پڑھ کے. مثلا جیسے آپ اپنے ہندوستان میں ہم دیکھ سکتے ہیں بھیم راؤ امبیڈکر کے بارے میں پڑھا ہے آپ نے؟ آج پورے انڈیا میں قانون کس کا لاگو ہے؟ کس کا لکھا ہوا ہے؟ بھیم راؤ امبیڈکر. جب یہ پڑھنے جاتا تھا اسے کرسی پہ نہیں بیٹھنے دیتے تھے بینچ میں لڑکے، کیونکہ یہ دلت تھا. لڑکے بینچ پہ بیٹھے اسے زمین میں بیٹھتے تھے، گھسنے بھی نہیں دیتے تھے، زمین پہ بیٹھ کے پڑھتا تھا. کیسی کیسی مصیبتیں جھیل کے اتنا پڑھا کہ آج اتنے بڑے ملک میں قانون اس کے لکھے ہوئے چل رہے ہیں. اور ایسے کتنے لوگ ہیں آپ جو روحانی دیکھ لیجئے، کیسے کیسے عالم مجتہدین جو ترقی کر کے اتنے بڑے عہدے تک پہنچے، ان کی زندگی دیکھیے کتنی مصیبتوں میں پلے ہیں. وہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ رخسار. نمبر 4، قرآن مجید میں ہمارے گناہوں کا جو عکس العمل ہے، عکس العمل، ہمارے گناہوں کا عکس العمل کے بارے میں کیا کہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ ہمارے گناہوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے. فساد برپا ہو گیا یعنی خلل ہو گیا ہے. کہیں بارش ہو رہی ہے تو رکی نہیں رہی ہے، کہیں بالکل ہی نہیں ہو رہی ہے. دیکھیے گجراتی علاقہ، یہاں اتنی بارشیں کب ہوتی تھی؟ آج اس سال رکنے کا نام نہیں لے رہی. سیلاب ہے پاکستان میں، دیکھیے بیچارے اسی علاقے سے جو گجرات سے سٹے ہوئے پاکستانی علاقے ہیں سیلاب سے تباہ ہیں.
رک کے نام نہیں لے رہی بارش. اور کہیں جیسے اس بار یوپی اور بہار میں ہمارے بارش ہو کے نہیں دے رہی, جہاں پہ سب سے زیادہ بارشیں ہوا کرتی تھی. تو یہ کیا خدا کر رہا ہے یا انسان نے نیچر کے ساتھ چھیڑخانی کی ہے؟ یا مثلا گاؤں شہر اپنے گھر مضبوط بنا کے بیٹھ گئے, اپنے گھر مضبوط بنا کے بیٹھ گئے, اور روڈ اپنے مضبوط بنا لیے, تو سارا پانی ایک ہی جگہ جائے گا کہیں بھی جہاں پہ اسے نیچی جگہ دکھے گی, وہ گاؤں میں بیچارے تباہی وہاں مچ رہی ہے. تو کیا اللہ کر رہا ہے؟ آئیے یہ ہمارا اس درس کے سوالات تھے. اب یہاں سے ہم پڑھتے ہیں پانچواں درس. پانچواں درس کیا ہے؟ وہی چل رہا ہے تیسرے سے لے کے وہیں تک یہی چل رہا ہے, خدا کی عدالت کو پر دلیل, اور بعض لوگ جو کچھ حادثات اور واقعات کو بیس بناتے ہیں خدا کی عدالت کے خلاف, ان کے بارے میں کہ یہ آفتیں مصیبتیں عدالت کے خلاف نہیں ہیں, بلکہ یہ ان کا کچھ فلسفہ ہے. کچھ کا فلسفہ 4 چیزوں کا گنا چکے. کبھی مصیبتیں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ انسان قوی ہو جائے, کچھ اس لیے ہوتی ہیں تاکہ آگاہ ہو جائے, کچھ اس لیے ہوتی ہے تاکہ خدا کی طرف پلٹ آئے, کچھ ٹھیک ہے. اور جہاں تک یہاں پانچواں درس آفات و مشکلات کے فلسفے کے بارے میں ہی چل رہا ہے. جہاں تک ناگوار اور حادثات اور آفات کی مشکل کا تعلق ہے, یہ بہت سے بحث توحید کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے قابل غور مشکل ہے, جو توحید کا مطالعہ کرنے والے ہیں. لہذا ہم مجبور ہیں کہ دوبارہ ایک اور انداز سے اس کا تجزیہ کریں, اس کے بارے میں بات چیت کریں. جو لوگ یہ پڑھ رہے ہیں ان کے لیے ان کا سمجھنا تھوڑا سا سخت ہے, قابل غور ہے, غور کرنے کی ضرورت ہے. لہذا ہم اور بڑھا رہے ہیں اس بات کو. نمبر 5, 4 پڑھ چکے نا آفتوں کا جو فلسفہ تھا, کیوں ہیں یہ آفتیں, کیوں نازل ہوتی ہیں یہ آفتیں مصیبتیں. نمبر 5, مشکلات اور نشیب و فراز زندگی کو روح عطا کرتے ہیں. جب مشکلات آتی ہیں نا, اونچ نیچ ہوتی ہے زندگی میں, کبھی زندگی اچھی چل رہی ہے, کبھی ایک دم سے نیچے چلی جاتی ہے, کبھی اوپر آ جاتی, یہ سب روح عطا کرتے ہیں زندگی کو, ایک تازگی عطا کرتے ہیں. یہ دیکھیے آپ, شاید بعض افراد کے لیے اس مسئلے کا سمجھنا مشکل ہو کہ یہ کیا مطلب ہوا. اگر خدا کی عنایت اور نعمتیں دائمی اور پے در پہ ہوں, اگر ہماری زندگی میں خدا کی نعمتیں لگاتار نعمتیں رہیں, پے در پہ لگاتار بغیر فاصلے کے نعمتیں وہیں رہیں ہم, تو کیا ہوتا ہے پھر؟ انسان ان نعمتوں کی قدر و قیمت کھو دیتا ہے. آپ اگر مریض ہی نہ ہوتا انسان کبھی, آپ نے کہاوت سنی ہے بزرگوں کی کہ کچھ چیزیں کھونے کے بعد ہی ان کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے. سلامتی کا پتہ بیماری میں پتہ لگتا ہے کہ سلامتی کتنی بڑی نعمت ہے. ہلو رخسار, آپ نہیں بول رہی ہیں, آواز نہیں آ رہی ہے میری آپ لوگوں کو. رخسار آ رہی. لہٰذا آپ جانتے ہیں جب نعمتیں ملتی رہتی ہیں مسلسل تو انسان ان نعمتوں کی قدر و قیمت کھو دیتا ہے. جیسا آج کل آپ نے دیکھا روٹی کے ساتھ کتنی بے ادبی ہوتی ہے, کیونکہ مل رہی ہے نا, بے ادبی. یا مثلا بیمار نہ ہو انسان, اگر انسان بیمار نہ ہوتا تو کبھی اسے سلامتی کی اہمیت کا پتہ ہوتا. انسان کو اگر موت نہ آتی ہوتی تو اسے زندگی کا اہمیت کا پتہ ہوتا. لہٰذا کچھ مصیبتیں آفتیں انسان کی زندگی میں اس لیے ہیں کہ اسے ان کی اہمیت کا پتہ لگے, وہ روح ملتی ہے انسان کی زندگی کو, ایک روح ملتی ہے. تو یہی کہہ رہے ہیں کہ شاید بعض افراد کے لیے اس مسئلے کا سمجھنا تھوڑا مشکل ہو کہ اگر خدا کی عنایتیں اور نعمتیں ہمیشگی ہوں اور ہم پے در پہ ملتی رہیں تو اپنی قدر و قیمت اور اہمیت کھو دیتی ہیں وہ نعمتیں. جیسے آج یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اگر ایک چیز کو ایک کمرے کے درمیان رکھ دیا جائے, کمرے کے درمیان رکھ دیا جائے اور اس کے چاروں طرف سے اس پر طاقتور قسم کے آلات کے ذریعے سے روشنی ڈالی جائے. کمرے کے بیچ میں ایک چیز ہے, اس کے اوپر طاقتور لائٹیں اس کے اوپر ڈالی جائیں اور وہ چیز اور کمرہ بھی مکمل طور پر صاف اور دائرے کی شکل میں ہو, تو کیا ہوگا؟ اس چیز کو آپ دیکھ نہیں سکتے. آپ سائنس میں جا کے پڑھیں گے, آپ کو بتائیں گے یہ باتیں کہ ایک چیز کے اوپر طاقتور چیزوں کے ذریعے سے اگر اس پہ لائٹ ڈالی جائے وہ دکھائی نہیں دے گی. تو یہی کہنے کا مطلب ہے جب نعمتیں مسلسل ملتی رہیں اور اس میں کوئی زوال, اس میں کوئی ختم نہ ہو, رکاوٹ نہ ہو, تو انسان کو پھر وہ نعمتیں نعمت نہیں لگتی ہیں. کیونکہ ہمیشہ جسم کا مشاہدہ اس وقت کیا جا سکتا ہے, کسی بھی جسم کو, چیز کو اس وقت دیکھا جا سکتا ہے جب روشنی کی وجہ سے اس کا سایہ دوسری طرف پڑے, جب کیا ہو,
جب اس کا سایہ پیدا ہو، وگرنہ سائے کے نہ موجود نہ ہو تو اس کا دیکھنا ممکن نہیں ہے. اتنی لائٹیں ڈال دو چاروں طرف سے ایک چیز پہ، دکھائی نہیں دے سکتی وہ چیز. لہذا زندگی کی نعمتوں کی قدر و قیمت بھی مشکلات کی کمی اور زیادتی کے سایوں کے بغیر قابل مشاہدہ نہیں ہے. اگر انسان کی اگر زندگی کے اندر مشکلات کی کمی اور زیادتی، کبھی مشکلیں کم ہیں کبھی زیادہ ہیں، اسی کے سائے میں انسان کو نعمتیں دکھائی دیتی ہیں. اگر تمام عمر انسان مرض سے امراض سے بچا رہے تو وہ صحت اور سلامتی کی لذت کا احساس ہی نہیں کر سکتا کہ سلامتی کس بلا کا نام ہے، کس چڑیا کا نام ہے. یہ سلامتی کی اہمیت جبھی پتہ رہتی ہے انسان کو جب ایک دن خالی بخار آ جائے، اور بیماری نہیں، خالی بخار آ جائے صحیح سے، بس ایک رات پتہ لگ جاتا ہے کہ، یا ایک رات دانت میں درد ہو جائے. بس ہوا ہے، کبھی احساس کیا ہے آپ لوگوں نے؟ فیروز فاطمہ کبھی بخار کا احساس کیا ہے؟ ایک رات کے لیے بخار آیا ہو صحیح سا، یا دانت میں درد اٹھ گیا ہو، یا پیٹ میں درد اٹھ گیا ہو گیس کی وجہ سے، کہ کان میں درد اٹھ گیا ہو کسی وجہ سے، تب احساس ہوتا ہے اس رات میں، تڑپتا ہے جب انسان کہ سلامتی کتنی اچھی چیز ہے. جی سر. لہذا جب انسان کو نعمتوں کا قدر و قیمت جبھی پتہ لگتی ہے کہ جب اس سے وہ چھنتی ہیں. لہٰذا اگر یہ مصیبتیں کچھ ہیں انسان کی زندگی میں تو صرف اس لیے تاکہ وہ ان کا احترام کرے، ان کا نعمتوں کا شکر کرے. جی یہ کہہ رہے ہیں اگر وہ تمام امراض سے بچا رہے تو وہ صحت اور سلامتی کی لذت کا احساس نہیں کر سکتا. صرف ایک رات کے سخت بخار اور شدید سر درد کے بعد جب انسان صحت یاب ہو کر سلامتی کا میٹھا ذائقہ چکھتا ہے کہ پھر جب بھی اسے اب وہ زندگی بھر یاد رہتا ہے اسے، وہ رات اسے زندگی بھر یاد رہتی ہے. اپنی وہ بیماری والی رات یاد آتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ صحت و سلامتی جیسا کیا گوہر بے مثال اس کے پاس ہے. پھر اسے احساس رہتا ہے کہ میرے پاس ہی سلامتی جیسا کتنی بڑی نعمت میرے پاس موجود ہے. لیکن اگر یہ مصیبتیں نہ ہوتی، بیماری نہ ہوتی، کبھی انسان کو صحت کی قدر و منزلت کا احساس ہوتا؟ آئیے یہی کہہ رہے ہیں در حقیقت زندگی میں یکسانیت یعنی ایک جیسا، ایک ڈھر کہتے ہیں نا اپنی زبان میں، زندگی ایک ہی ڈھرے پہ چل رہی ہے. یار حد ہو گئی. جب ایک ہی ڈھرے پہ زندگی چلنے لگتی ہے نا تو جو خدا پرست نہیں ہوتے نا وہ آتم ہتیا کر لیتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں. چاہے وہ یکسانیت غربت میں چل رہی ہو، چاہے وہ یکسانیت مالداری میں ہی کیوں نہ چل رہی ہو، انسان اکتا جاتا ہے ایسی زندگی سے، بعض ٹائم خودکشی کر لیتا ہے جبکہ نعمتیں چل رہی تھی اس میں. لیکن یکسانیت رہ جاتی ہے تو ایک مثلا کچھ مدت تک ایک ہی ڈھرے پہ زندگی جب چلنے لگتی ہے اکتا جاتا ہے انسان. در حقیقت زندگی میں یکسانیت ایک جیسا، حد تک کہ معیار زندگی کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، آپ کی زندگی کا معیار چاہے جتنا بلند ہو، اگر وہ ایک سا چلنے لگے نا ایک ہی ڈھرے پہ کچھ دن تو انسان کو تھکاوٹ کا احساس دیتے ہوئے بے روح کر دینے والی ہے. یہ چیز یکسانیت انسان کو بے روح کر دیتی ہے. بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ جو افراد ایک اعلیٰ بلند معیاری اور ہر قسم کے رنج و مشکلات سے خالی زندگی گزارتے ہیں، کوئی مصیبت نہیں ان کی زندگی میں، کوئی رنج نہیں، اور وہ ایک سی چلنے لگے وہ ان کی زندگی ایک ہی ڈرے پہ، تو وہ یا تو خودکشی کر لیتے ہیں یا ہمیشہ اپنی زندگی سے شکوہ کرتے رہتے ہیں. آپ کو کوئی بھی ایسا معمار یعنی بلڈنگ بنانے والا کارراج نہیں ملے گا جو باذوق ہوتے ہوئے بھی، باذوق ہے، ذوق والا ہے، اس کے باوجود بھی ایک بہت بڑے اور خوبصورت ہال کی دیواروں کو جیل کی دیواروں کی طرح صاف اور ایک جیسی بنا دے. اگر اچھا سا انجینئر ہے وہ ایک بڑے سے ہال کو جیل جیسی دیواریں نہیں بنائے گا، اس میں الگ الگ فنکاری دکھائے گا، کسی میں کچھ تاکہ وہ باذوق نظر آئے وہ ہال. ورنہ جیل کی دیواروں کی طرح بالکل سمپل ایسے بنا کے ہال بڑا کھڑا کر دے گا، وہ ہال مردہ ایسا لگے گا جیسا قید خانہ. جب یہ نارمل بے جان چیزوں کے اندر یہ حال ہے تو انسان کی زندگی بھی اگر ایک ڈھرے پہ چلنے لگے اور اس میں یکسانیت رہ جائے، اس میں اونچ نیچ نہ ہو، پیچ و تاب نہ ہو، تو انسان اپنی زندگی سے اکتا جاتا ہے اور آتم ہتیا خودکشی کر لیتے ہیں. بعض لوگ تو جو خدا پہ صحیح سے بھروسہ نہیں رکھتے. حالانکہ آج کل تو مسلمانوں میں بھی چیز رائج ہونے لگی، جبکہ بہت بڑا گناہ ہے خودکشی کرنا. بھائی آپ اپنی ترقی کر کے چل رہے ہیں، مالداری میں چل رہے ہیں، نعمتوں میں پل رہے ہیں، وہ ایک سی چل رہی ہے، تو بھائی خودکشی حل تھوڑا ہی ہے. آپ کو کوئی ایسا انجینئر نہیں ملے گا جو باذوق ہوتے ہوئے بھی ایک بڑے اور خوبصورت ہال کی دیواروں کو جیل کی دیواروں کی طرح صاف اور کلیئر ایک جیسی بنا دے.
بلکہ وہ کیا کرے گا، وہ ہال کی دیوار کو نشیب و فراز، پیچ و خم کے ساتھ ایک خوبصورت شکل میں تعمیر کرے گا. کہیں گل بوٹے بنائے گا، کبھی کچھ بنائے گا، کبھی پی او پی کرے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا. ایسے ہی بناتے ہیں نہیں تاکہ لک آئے، ورنہ سمپل بنا دے تو اس میں دم گھٹنے لگے گا اتنے بڑے ہال میں. سمجھ رہی ہیں رخسار، وسیم، ساجد، کلثوم، آصفہ، فیروز، فاطمہ. لہذا یہ اتنی مثالیں دے کے معلوم ہے آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ مشکل اور آفت انسان کی زندگی میں نہ ہو، اگر یکسانیت رہ جائے تو وہ قدر و قیمت کھو کے بعض ٹائم خودکشی کر لے گا. لہذا بعض مصیبتیں انسان کی روح، زندگی کو روح بخشتی ہیں، روح بخشتی ہیں. لہذا یہ مت کہنا کہ آفت مصیبتیں خدا کی عدالت کے خلاف ہیں، خدا عادل نہیں ہے، نعوذ باللہ. نہیں، بعض مصیبتیں اس لیے ہوتی ہیں. اور یہ بھی میں پہلے دن سے کہتا آ رہا ہوں اور یہ بھی کہتے رہے بار بار، ہر مصیبت کا فلسفہ یہ نہیں ہے کہ آگاہ کرنے کے لیے ہی ہو، کچھ آگاہ کرنے کے لیے. ہر مصیبت کا فلسفہ یہ نہیں ہے کہ انسان مشکلوں میں پرورش پاتا ہے، ورنہ اگر ہر انسان مشکلوں میں پرورش پاتا ہے تو بہت سے لوگ تو نہیں پاتے پرورش. طاقتور وہی بنتے ہیں مصیبتوں میں جو اس کا سامنا کرنے کی قوت رکھتے ہیں. جو ہار مان لیتے ہیں وہ آج بھی غلام بنے پھر رہے ہیں. دیکھیے امریکہ اسرائیل کے غلام ہیں وہ، لیکن ایران پہ مصیبتیں پڑی، پابندی لگی، اس نے ان کا سامنا کیا ڈٹ کے. آج دیکھیے وہ کیا طاقتور ہے. لہذا بعض مصیبتیں اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کا فائدہ زیادہ ہے، تیل بن رہا ہے، پیٹرول بنتا ہے زلزلے سے مثلا تو ہر مصیبت سے فائدے ہی فائدے ہیں. نہیں، بعض مصیبتیں صرف اس لیے ہیں کہ تاکہ انسان کی زندگی کو روح ملے، ورنہ یکسانیت انسان کو نعمتوں میں بے اہمیت بن جاتی ہے. یہ دنیا اتنی خوبصورت کیوں ہے؟ یہ دنیا اتنی خوبصورت کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں یکسانیت نہیں ہے. کہیں پہ ہریالی ہے، کہیں پہاڑ ہے، کہیں پہ کچھ خوبصورتی ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں گھاس ہے، کہیں پیڑ ہے، کہیں پودے ہیں، کہیں پانی ہے، کہیں خشکی ہے. یہ رنگینی کیوں ہے؟ خوبصورت کیوں ہے دنیا؟ کیونکہ اس میں رنگینی ہے، یکسانیت نہیں ہے. یہ دنیا اتنی خوبصورت کیوں ہے؟ پہاڑوں کے دامن میں پھیلے ہوئے جنگل اور سانپ کے مانند یہ بل کھاتی ہوئی چھوٹے بڑے درختوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی نہریں ہیں. نہروں کا منظر اس قدر دلکش اور خوشنما کیوں ہے؟ نہروں کا منظر اس سب کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ یکسانیت کا نہ ہونا. یکسانیت نہیں ہے. ایک نہر بہت لمبی دور تک ایک سی چلتی چلی جائے، بالکل سیدھی تو بری سی لگنے لگے گی، لیکن کہیں ٹیڑھی ہے، کہیں میڑھی ہے، کہیں اونچی ہے، کہیں نیچی ہے، پہاڑ ہیں، کہیں کیسے ہیں، کہیں وادیاں ہیں، کہیں کچھ ہیں، کہیں جھرنے ہیں، کہیں چشمے ہیں، کہیں کچھ ہے. اس لیے خوبصورت ہے کیونکہ یکسانیت نہیں ہے. جہاں یکسانیت ہوتی ہے وہاں خوبصورتی نہیں ہوتی، وہاں اکتا جاتا ہے انسان. ابھی دیکھیے نظام شمسی، برہمانڈ، کہکشاں، یہ جو آسمان، تارے، سیارے، ستارے، سب شب و روز کی آمد و رفت. اگر دن ہی رہتا، رات نہ ہوتی، یا رات ہی رہتی دن نہ رہتا، بور ہو جاتے نہیں ہو جاتے آپ؟ انسان بور ہو جاتا. یہ نظام شمسی، شب و روز کی آمد و رفت جس کا تذکرہ قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں بھی ہوا ہے، یہ سب کیا ہے؟ آگے دیکھیے، انسانی زندگی سے یکسانیت کو دور کرنے کے لیے ہیں یہ سب، تاکہ انسان کی زندگی میں یکسانیت نہ رہے، ایک جیسا نہ رہے، بدلتا رہے. کیونکہ اگر سورج آسمان کے ایک ہی گوشے، اب آپ مثلا سورج مثلا اس طرف چمکتا رہے زمین کے اس حصے پہ ہماری طرف، بس جو یہ علاقہ ہے جہاں اس ٹائم اگر یہاں دن ہے تو کسی جگہ رات بھی تو ہو رہی ہے نا، وہاں رات ہی رہے، سورج یہیں چمکتا رہے مثلا، تو ہمیشہ زمین کے ایک ہی حصے پر اپنی ذوفشانی اگر کرتا رہے، اپنی روشنی پھیلاتا رہے اور اس میں کوئی بھی تبدیلی واقع نہ ہو، اور نہ ہی اس حصے پر رات کا کوئی طلائی پردہ اس کے اوپر آئے، یعنی رات ہی نہ ہو، تو ایسی صورت میں بہت سی مشکلات، دوسرے اشکالات کے علاوہ کیا ہوگا؟ تمام انسان بہت کم مدت میں اکتا جائیں گے، زندگی سے عاجز آ جائیں گے. یہ کائنات جو اتنی خوبصورت ہے وہ اسی لیے ہے کیونکہ اس میں یکسانیت. اسی طریقے سے انسان کی زندگی میں بعض مصیبتیں ہیں تاکہ وہ یکسانیت نہ رہے، ورنہ یہ زندگی سے اکتا جائے. یہ نہیں ہے کہ غربت ایک جیسی چلتی رہے تو اکتائے گا. مالدار بھی اگر ایک سی ذرے پہ زندگی چلنے لگے تو خودکشی کر لیتے ہیں لوگ. اچھی خاصی زندگی جی رہے تھے، آپ سنتے رہتے ہیں فلاں مالدار آدمی نے، فلاں مشہور آدمی نے آتم ہتیا کر لی. اس پہ کیا کمی تھی؟ کسی مال و دولت کی کمی تھی؟ یکسانیت سے زندگی چل رہی تھی، اس لیے اکتا گیا، آتم ہتیا کر لی، خودکشی کر لی. سمجھ رہی ہیں فیروز فاطمہ؟ جی سر.
لہٰذا ان تمام باتوں کی پیش نظر اتنی مثالیں دی، اتنا مقدمہ بنایا کس چیز کے لیے؟ ان تمام باتوں کے پیش نظر ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے، اس بات کو ماننا چاہیے کہ کم از کم زندگی کی مشکلات اور حادثات کا ایک حصہ جو ہے، یعنی کچھ حادثات اور کچھ مشکلات کا فلسفہ ریزن یہ ہے کہ وہ باقی زندگی کو نہ صرف روح عطا کرتا ہے بلکہ اسے شیرین اور قابل تحمل بھی، میٹھا بھی بنا دیتا ہے، برداشت کے قابل بھی۔ اب اگر کسی کا زلزلے میں کچھ مشکلات میں ایسا ہوا ہے تو بعد میں اس کو اہمیت پتہ رہے گی ان چیزوں کی کہ مصیبت ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، دوسروں کی مصیبت کا احساس رہے گا۔ اگر میں نے مصیبت دیکھی ہے تو تبھی تو میں روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ روزے کا ایک فلسفہ معلوم ہے آپ کو؟ تاکہ آپ جو لوگ کھانا نہیں کھا پاتے ان کی بھوک کا آپ کو احساس ہو سکے کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے، پیاس۔ جب آپ کو احساس رہے گا بھوک اور پیاس کیا ہوتی ہے تبھی تو آپ بھوکے پیاسے کی مدد کریں گے، کہیں دیکھیں گے تو۔ سمجھ رہی ہیں فیروز فاطمہ جی؟ تو لہٰذا بعض مصیبت آفتیں کا کچھ حصہ اس لیے ہیں تاکہ انسان کو زندگی کو روح بخش سکے۔ نعمتوں کی قدر و قیمت کو آشکار کرتا ہے اور انسان کے لیے امکان پیدا کرتا ہے کہ وہ نعمتوں سے زیادہ فائدہ مند بہرہ مند ہو سکے، نہیں مشکلات ان سے فائدہ حاصل کر سکے۔ کن سے؟ نعمتوں سے۔ یہ باتیں تھی، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ خود ساختہ مشکلات، یہ جو بعض مصیبتیں وہ ہیں جو خود ساختہ ہیں، یعنی وہ انسان نے خود ایجاد کی ہیں، وہ انسان نے، یہ گاؤں اور شہر اللہ نے بنائے ہیں۔ کس نے بنائے؟ انسانوں نے بنائے نا۔ جو لوگوں نے ترقی کر کے مضبوط گھر، سڑکیں، بڑے بڑے قلعے جیسے محل بنا لیے، انسانوں نے بنائے؟ اللہ نے بنائے؟ انسانوں نے بنائے ہیں نا۔ تو اب جب ایک شہر اتنا بڑا ترقی کر گیا، اب جو فیسلٹیز گاؤں میں پہنچنی چاہیے تھی برابر، اللہ نے نعمتیں تو سب کے لیے برابر دی تھی۔ بارش، اب یہ بارش شہر میں تو نقصان کرنے نہیں، گاؤں میں ہی جائے گا وہ پانی، تو نقصان گاؤں میں ہوگا، تو یہ کس نے کیا؟ بعض مصیبتیں اس لیے ہیں۔ باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ